اللہ وبرکاتہ. جی کو کالر ہیں ہمارے ساتھ. جی برگر صاحب وہ شاید کال ڈراپ ہو گئی ہے. جی آپ کہہ رہے تھے. اچھا برگر صاحب. جی جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ آپ سے گزارش ہے آپ ایسا کیجئے کہ آپ ٹی وی کی طرف نہ دیکھیں, اس کی آواز بند کر دیں اور آپ براہ راست مجھ سے سوال کریں آپ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کیسی طبیعت آپ کی؟ جی الحمدللہ. جی کون صاحب اور کون صاحب کہاں سے اچھا کر رہے ہیں؟ میں زبیر بات کر رہا ہوں اور آپ کے اقرا ٹی وی کا میں ناظرین میں سے ہوں. جی جزاک اللہ. اور میں دیکھتا رہتا ہوں, یہ بہت اچھا ٹی وی ہے اور اس کو مزید دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ترقی عطا فرمائے. جی آمین آمین. زبیر صاحب کوئی سوال؟ جی میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں, یہ شیعوں کے حوالے سے بات چیت چل رہی ہے. جی تو یہ پرسنٹیج جو ہے وہ پرسنٹیج پاکستان میں کی اگر صحیح اگر معلوم ہو جائے ہمیں کتنی ہے تعداد ان کی؟ جی برگر صاحب نے یہ ابھی آپ کے سامنے بتایا کہ یہ مختلف ذرائع سے یہ تعداد مل رہی ہے. کچھ 10% کر رہے ہیں, کچھ 10% سے کم کر رہے ہیں. کیا آپ اس تناظر میں کوئی اور سوال پوچھنا چاہتے ہیں؟ اچھا دوسری بات میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایران میں سنیوں کی کیا حیثیت دیتے ہیں یہ شیعہ حضرات؟ جی یعنی ان کو کوئی مسجد بنانے کا کوئی الاؤ ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ جس طرح پاکستان میں یعنی امام بارگاہیں بنائی جاتی ہیں اور ان کو حیثیت دی جاتی ہے شیعوں کو بھی, تو کیا وہاں یہ اپنے ایران میں یہ دیتے ہیں کچھ جگہ وغیرہ سنیوں کو؟ جی جی بہت شکریہ زبیر صاحب. اور کوئی سوال ہے آپ کا؟ جی جی بہت شکریہ. جی میں ایک اور کال لے لوں تاکہ سب کالوں کا اکٹھا جو ہے ہم جواب دیجیے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام. جی ناروے سے. جی اس میں گرامی جی محمد اورنگزیب ناروے سے بول رہا ہوں. اورنگزیب سے. جی خوش آمدید جناب. جی آپ کا یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں تو بڑا پیارا پروگرام ہے جی. بریگیڈیئر صاحب باتیں کر رہے ہیں. بہت شکریہ جی. جی اورنگزیب صاحب کوئی سوال؟ جی تو اصل میں یہ ہم پوچھنا چاہ رہے تھے کہ ایران پاکستان کے اندر مداخلت کرتا ہے جی, تو پاکستانی گورنمنٹ نے سرکاری طور پہ کبھی یہ تسلیم نہیں کیا, نہ ہی کبھی احتجاج کیا ایران سے کہ وہ ہمارے ملک میں کیوں مداخلت کرتا ہے. جی اس کی کیا وجہ ہے؟ ڈرتے ہیں یا؟ جی جی بہت شکریہ. ایک اور سوال جی. جی بس یہی ہے کہ ایران جس طرح ہمارے ملک, اسی طرح کیا یہ سعودی عربی مداخلت؟ جی بہت شکریہ جی, بہت شکریہ. آپ کا سوال لے لیا ہے جی. کوئی نیکسٹ کال جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی کون صاحب اور کہاں سے جناب؟ سکندر خان ہے, میں یہاں لندن سے بات کر رہا ہوں. جی سکندر صاحب. جی خوش آمدید سکندر صاحب. جی جناب آپ کا پروگرام بہت ہی اچھا ہے. بہت شکریہ. میں سمجھتا ہوں کہ سوال کرنے کی گنجائش نہیں, کیونکہ جس طرح سے آپ یہ پروگرام پیش کر رہے ہیں اس میں سوال بھی آپ ہمارے ہی ہوتے ہیں اور جواب بھی ہمیں مل جاتا ہے. جزاک اللہ جی. تو میں اب یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر روس بھی ہمارے خلاف ہے جی تو کیا اب ہمیں چائنا کی طرف دیکھنا چاہیے, یا پھر یہ کہ جو نمائندے یہ جو لوگ امریکہ اور برطانیہ کے تھرو ہمارے ملک میں آ بیٹھے ہیں جی, جو ہمارے رولرز ہیں, ان کو ہٹانا چاہیے یا نہیں؟ جی بہت شکریہ جی. اور سوال جی؟ بس جناب. اچھا ایک میں اور آپ سے کہوں گا, آپ کا پروگرام اتنا اچھا ہے کہ براہ کرم اس کو ویک ڈیز میں بھی ریپیٹ کیا کریں جی, اور بتا دیا کریں کہ کس دن آئے گا, جزاک اللہ. جو لوگ دیکھ نہیں سکتے اس وقت وہ دیکھ سکیں. بہت شکریہ جناب. خدا حافظ. جی بہت شکریہ جی. جی نیکسٹ کال پہ جاتے ہیں جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کون صاحب اور کہاں سے جی؟ میں جی ابراہیم بول رہا ہوں سویڈن سے. جی ذرا تھوڑا سا اونچا بولے جناب. ابراہیم بول رہا ہوں. ابراہیم صاحب جی کہاں سے بول رہے ہیں ابراہیم صاحب؟ سویڈن سے. سویڈن سے جی. جی ابراہیم صاحب جی. جی سوال, کوئی سوال ہے ابراہیم صاحب؟ جی جی میں سوال پوچھنا چاہ رہا تھا جی کہ یہ میں نے کہیں نا کچھ اپنے عراق کے لوگ تھے جن سے میری کوئی بات ہوئی تھی گرمیوں میں. جی جی. تو وہ خطبہ الوداع کر آ رہے تھے جس میں کہہ رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بعد خلیفہ مقرر کیا تھا. جی. اس کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بکر صدیق نے بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی تھی. جی. لیکن جب ہم خطبہ پڑھتے ہیں جی خطبہ الوداع تو اس میں ایسا کوئی ذکر نہیں ہے. جی جی. تو یہ ذرا وضاحت کر دیں گے پلیز کہ یہ واقعی یہ کیا حقیقت کیا ہے؟ جی بہت شکریہ.
बहुत शुक्रिया इब्राहिम साहब। दरअसल ये प्रोग्राम जो इंटायरली बिल्कुल सियासी रंग में हम उस पर बात कर रहे थे, लेकिन मैं गुजारिश करूंगा ब्रिगेड साहब से इस सवाल का भी जवाब दें। जी को नेक्स्ट कॉल है जी। पहले मेरा ख्याल है कि ये कॉलर्स को कहीं ज़रा इंतज़ार कर लें। ब्रिगेड साहब, हमें पहले हमारे जो कॉलर्स हैं उन्होंने हमें ये सवाल किया है कि जिस तरह हमारे पाकिस्तान में और मुसलमान ममालिक में शिया हजरात को उनकी मसाजिद के लिए, इबादतगाहों के लिए जगह दी जाती है, क्या इस बात का हमें इल्म है कि ईरान के अंदर कितने % मुसलमान सुन्नी मुसलमान हैं, और क्या उनको वाकई वही फैसिलिटीज़, वही मराहत मुहैया की जाती हैं जो कि दूसरे इस्लामी ममालिक में शिया हजरात को मुहैया की जाती हैं? जहाँ तक मेरा इल्म है, सिस्तान पर में बलूचिस्तान के साथ जो इलाका है जी, वहाँ पर सुन्नियों की मेजॉरिटी है जी, और वहाँ पर मसाजिद जो है वो सुन्नियों की और शियों की अलग है जी। इस तरीके से कुर्दों का इलाका है जो कि अज़रबैजान की तरफ जी, जी, और इराक की सरहद के साथ मिलता है, वहाँ पर भी सुन्नी मेजॉरिटी में है जी, जी, और वहाँ पर भी सुन्नियों की मसाजिद हैं। जी। लेकिन ये लोग ज़रा खौफज़दा रहते हैं। ईरान में शिया सिर्फ डोमिनेंट नहीं है नंबर्स में, जी, जी, बट ये एक उनका एक स्टाइल जो है वो एक इंटिमिडेटरी स्टाइल है। जी, जी, और ये लोग जो है, और इस वजह से सुन्नी जो हैं वो अपने आप को एक किस्म का सेकंड क्लास सिटीजन महसूस करते हैं, जी, जी, जो कि पाकिस्तान में नहीं है। लिहाजा फ़र्क है। जी। पाकिस्तान में शिया और सुन्नी में बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं किया जाता, जी, जी, बल्कि शिया को अगर सोचा जाए तो एक किस्म की रियायत दी जाती है। जी, जी, लिहाजा बहुत फ़र्क है जो जिस तरीके से सुन्नी ट्रीट होते हैं ईरान में और शिया ट्रीट होते हैं पाकिस्तान में। बल्कि साहब, हमारे दूसरे कॉलर्स औरंगजेब साहब उन्होंने ये सवाल किया है कि ईरान जिस खुलेआम पाकिस्तान में मुदाखलत कर रहा है, और उनको वो शायद उसकी तरफ उनका इशारा था कि जिस तरह उनके पासदारान इनकलाब जो थे वो बलूचिस्तान में उनको 18 मील के करीब अंदर घुस आए थे और हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस थी उन्होंने पकड़ लिया था, गिरफ्तार कर लिया था। लेकिन यह है कि ईरान की हुकूमत ने ये बाकायदा तौर पे ये कहा कि ये रास्ता भूल गए थे, और आप नहीं समझते कि ईरान की इस मुदाखलत के बाद पाकिस्तान को भी कोई मौसर जवाब देना चाहिए? मेरा ख्याल ये है कि ये जो काम हो रहे हैं इसमें शायद इसराइल का, मोसाद का यानी कि या रॉ का, ये इन लोगों का हाथ है। पाकिस्तान पहले ही 2 फ्रंट में उलझा हुआ है। जी, जी। हमारे नॉर्थ में फ्रंट, ईस्ट में हिंदुस्तान के साथ जी, और वो चाहते हैं एक मुल्क जिसके साथ हमारी कभी लड़ाई नहीं हुई, जहाँ हमारी कोई फोर्सेस डिप्लॉयड नहीं है, ईरान, उसके साथ भी लड़ाई हो जाए तो उनके मकासद जो है कि पाकिस्तान आर्मी इतनी फैल जाए, इतनी उलझ जाए कि उनको पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स जो है उनको उठाने में मदद मिले। लिहाजा पाकिस्तान के लिए ये सूदमंद नहीं है कि उनको वो जवाब तुर्की बतुर्की जवाब दे। तो क्या आप नहीं समझते कि इस तरह जो है वो दूसरे जो फ्रीक हैं उनका हौसला बढ़ता जाएगा, और कल अगर आज उन्होंने ये बात कही तो कल को और तरीके से भी वो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा सकते हैं? नहीं, मेरे ख्याल में हम अगर उनको बावर कर रहे हैं कि ये आप भी किसी के हाथ में खिलौना बन रहे हैं, और सिर्फ ईरानियन गवर्नमेंट नहीं बन रही, बल्कि ये सिस्तान में जो बगावत कराने वाले जुंदुल्ला वाले हैं, इनको अमेरिका की मदद हासिल है, और ये हमारे बलूचिस्तान साइड के ऊपर इंडिया की मदद हासिल है। लिहाजा इस गेम को हम अपनी गेम ना बनाएं। खुदारा ये गेम जो है ये रॉ की है, मोसाद की है, CIA की है, उसी की गेम रहने दें और उन्हीं को ब्लेम करें। अब अगर हम एक दूसरे को ब्लेम करना शुरू कर दिया, ईरान ने पाकिस्तान को, पाकिस्तान ने ईरान को, तो फिर इसका मतलब है दुश्मन जो चाहता था उसमें कामयाब हो जाएगा। बहरहाल आप ये पैगाम तो यानी हमारी हुकूमत को दे रहे हैं ताकि वजारत खारजा जो है आपकी इस मशवरे पर अमल करे, लेकिन बिलफर्ज पाकिस्तान का वजारत खारजा जो है वो इस मामले में नाअहल है, वो काम नहीं कर रहा, तो फिर दूसरा तरीका क्या हो सकता है? प्रेस जो है वो भी एक बहुत बड़ी ताकत है, जैसे अभी हम ये इन चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं जी। लिहाजा अगर उन लोगों में पब्लिक ओपिनियन इज़ द बिगेस्ट पावर जी, जी, और पाकिस्तान में पब्लिक ओपिनियन की पावर आपने देख ली है, ये जजों के केस में बाली हुई जी, और NRO के केस में और बहुत सारे केस में, हर जगह पे आप देखते हैं पब्लिक ओपिनियन जब अपने आप को असर्ट करती है जी, जी, तो वो बहुत पावरफुल होती है। पब्लिक ओपिनियन प्रेस के जरिए से जी, मैं NRO की तरफ भी आता हूँ, लेकिन ये कि हमारे बड़े मुखलिस और नाक़िद हैं हमारे सिकंदर खान साहब, उन्होंने ये सवाल किया है कि जिस तरह हमने बताया कि इस तरह जो है यानी रूस और हिंदुस्तान और इसराइल जो है हमारे ये अज़ली दुश्मन हैं, तो उन्होंने ये कहा कि क्या हमें चाइना की तरफ नहीं जो हमारा वाकई आज़मूदा मुखलिस दोस्त है, तो क्या हमें उनकी तरफ दोबारा नहीं जाना चाहिए, उनकी तरफ मुड़ना नहीं चाहिए? और आप क्या समझते हैं कि क्या इस वक्त हमें ये बात क्यों कहनी पड़ी? इसकी ये वजह ये तो नहीं है कि हमारी मौजूदा हुकूमत के आने के बाद चाइना जो है, जो बड़ा हमारा वफादार दोस्त है, उसने भी अपने हाथ खींच लिए हैं? जैसे कि उनका एक अमेरिका का विजन है कि दुनिया में एक ही पोल हो, एक यूनिपोलर वर्ल्ड का, यानी एक ही सुपर पावर हो जी। तो चाइना का विजन है और वो अपने आप को विजन को स्पेल आउट करते हैं, वो कहते हैं हम मल्टीपोलर वर्ल्ड चाहते हैं जी, जी। जिस मल्टीपोलर वर्ल्ड में एक पोल चाइना भी हो जी, जी। लेकिन वो ये नहीं कहते कि दूसरे कौन से पोल हों जी।
ہمیں ایز مسلم ورلڈ کو چاہیے، ہم جیسے میں دیکھتا ہوں کہ امریکہ اور یورپ میں ایک ٹائم آ جائے گا جب کہ یہ بحر اوقیانوس، یہ جو اٹلانٹک اوشن جو ہے یہ بہت بڑی خلیج کے طور پہ ابھرے، اور یہ دنیا کے، حالانکہ یہ دونوں عیسائی بلاکس ہیں لیکن اس میں ان کے انٹرسٹ جو ہیں وہ ڈائیورجنٹ ہو جائے اور امریکہ نارتھ اور ساؤتھ امریکہ تک محدود ہو جائے اور یورپ علیحدہ پول بن جائے، چائنا تیسرا پول بنے، اور اس حالت میں مسلمان مملکت جو ہے یہ چوتھا پول بنے گی۔ جب 4 پول ہو جائیں گے تو اس میں ہمیشہ جب بھی کوئی تنازع ہوگا تو 2 پول جس جگہ پر اکٹھے ہو جائیں گے وہ کامیاب ہوگا، 2 پول جگہ اکٹھے ہو جائیں گے وہ کامیاب ہو جائے گا، اور انشاءاللہ وہ 2 پول ہوں گے، اسلامی دنیا اور چین انشاءاللہ۔ جی ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ جی۔ ہیلو، جی میرا ہر کالر جو کال ڈراپ ہو گئی ہے۔ ہمارے چوتھے ہمارے کالر تھے ابراہیم صاحب جو سویڈن سے، انہوں نے ایک بڑا مذہبی قسم کا سوال کیا سویڈن سے۔ انہوں نے کہا کہ بھی حضرت علی رضی اللہ، شیعہ حضرات جو ہیں وہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح جانشین اور خلیفہ جو ہے حضرت علی کو مانتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ حضرت علی ہی خلافت کے پہلے حقدار تھے، لیکن یہ ہے کہ ان کے ساتھ یہ زیادتی ہوئی، اور اس سے پہلے جو ہے وہ دوسرے جو 3 خلفاء ہیں ابوبکر صدیق، عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت علی کے حق کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی ہوئی ہے۔ کوئی یہ پروگرام یعنی اس قدر مذہبی نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ کیونکہ ہر مسلمان مذہبی ہے، اس حوالے سے ایک سیکٹ کی بات تو ہو سکتی ہے۔ اور انہوں نے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ جب ہم جمعۃ الوداع، خطبۃ الوداع دیکھتے ہیں تو اس میں ہمیں کوئی ایسی بات نہیں ملتی، اور حقیقت بات یہی ہے۔ ٹھیک بات بھی یہی ہے۔ جی میں ایک کال ذرا لے لوں، ایک جو کالر ہیں تو اس کے بعد پھر ہم اس سوال کا آپ سے جواب لیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، کیا حال ہے؟ جی الحمدللہ۔ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ کون صاحب ہے؟ میں عمران بول رہا ہوں یونان سے۔ عمران صاحب یونان سے، جی تو میرا بریگیڈیئر صاحب سے سوال تھا۔ جی فرمائیے عمران صاحب۔ ہماری آرمی نے بھی اسی وقت یہ جو طالبان پیدا کیے تو اس وقت تو یہ بہت اچھے طالبان تھے جی، تو اب تو پھر دوبارہ یہ جو لشکر بنا رہے ہیں اور ہم بہت فخر سے کہتے ہیں کہ ہم یہ لشکر جو ہے طالبان کا مقابلہ کریں گے، یہ لشکر کل ہمارے ہاتھ سے نکل کے یہی ہمیں پھر ذلیل کریں گے۔ جی بہت شکریہ جی، اس پر بریگیڈیئر صاحب کیا کہتے ہیں؟ بہت شکریہ جی۔ اور کوئی سوال عمران صاحب آپ کا جی اس کے علاوہ کوئی؟ مہربانی۔ بہت شکریہ جی۔ میں جو آپ ابراہیم صاحب کا جو سوال ہے اس کے بارے میں، وہ جو انہوں نے خلیفہ کے بارے میں کہا، میں اگر آپ اجازت دو تھوڑی سی میں وضاحت کر دوں اس کے بعد۔ جی بات یہ ہے کہ اگر ہمیں رسول اللہ ہمارے پاس صرف علم کے 2 ہی سرچشمے ہیں، ایک اللہ، اس کا ایک رسول، قرآن اور حدیث، اور ہمیں کوئی ایسی مثال نہیں ملتی کہ جس میں یہ بتایا جائے کہ جس میں بہرحال یہ ایسے شواہد اور اشارے ضرور ملے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری دنوں میں جب حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ آپ جا کے امامت فرمائیں، یہ ایک وہ اشارہ تھا کہ ان کو امامت جو ہے، انہیں جو خلافت جو ہے تفویض کی جا رہی ہے۔ اور اگر آپ کو یاد ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت علیل اور بہت بیمار تھے، اور جب نماز کا وقت آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کندھوں پہ 2 صحابہ کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے وہ مسجد میں تشریف لائے، اور ان کو دیکھ حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ جب پیچھے ہٹنے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع فرما دیا اور انہیں جماعت کروانے کا حکم دیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسئلہ جو تھا وہ کیونکہ بحیثیت رسول ہونے کے وہ حضرت صدیق ان کے برابر تھا۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول نے اس سارے معاملے کے لیے ایک مشاورت کا عمل ایک بتایا تھا، اور یہ تینوں جو خلفاء تھے یہ مشاورت کے ذریعے آئے، اور اس تمام مشاورت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنفس نفیس وہ اس میں شامل رہے۔ اس لیے جب مشاورت میں جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا جب نام آیا تو اس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے وہ خلیفہ بنایا گیا۔ بہرحال ہم مسلمانوں کے درمیان جو ہے یہ بات کو ایسی یعنی ایسے کوئی قضیے والی بات نہیں ہے، یعنی ہم مرتبہ ہیں یاران نبی، کچھ فرق نہیں ان چاروں میں، ہاں جی، ہے کرنے ایک ہی مشل کی، مولانا ظفر خان نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے کرنے ایک ہی مشل کی، ابو بکر، عمر اور عثمان و علی، ہم مرتبہ ہیں یاران نبی، کچھ فرق نہیں ان چاروں میں۔ ان چاروں خلفاء کی خدمات، ان چاروں خلفاء کے کارنامے، ان چاروں خلفاء کے فیصلے جو ہیں وہ ہم سب کے لیے قابل تقلید ہیں۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث تو یہ بھی ہے کہ آپ جتنے میرے صحابہ ہیں یہ سب نجوم ہیں، ستارے ہیں، تم کسی کی بھی اتباع کر لو گے تم فلاح پا جاؤ گے۔ میں اب عمران صاحب کی کوشچن کی طرف آتا ہوں۔ عمران صاحب نے یونان سے سوال کیا ہے کہ وہ یہ فرما رہے ہیں کہ ہماری آرمی نے طالبان کی فورس کو تیار کیا تھا، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی ہماری آرمی نے ہی طالبان فورس تیار کی تھی؟ اور پھر اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ اب ان طالبان کے مقابلے کے لیے لشکر تیار کیے جا رہے ہیں۔
وہ اس بات کا اندیشہ ظاہر کر رہے ہیں کہ ایسا ممکن تو نہیں کہ جب لشکر کے ذریعے طالبان پہ قابو پا لیا جائے تو پھر ان لشکر پہ قابو پانا مشکل ہو جائے. یہ خیالات ان چیز کا اظہار ہو رہا ہے، لیکن